अस्सलाम वालेकुम। हिजर के आंसू पार्ट 11 में आप सबका वेलकम है। नोवेल रीड करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। निगाहों के इर्तिकास पे उसकी नज़र भटकी और मर्द से ही बेड पे बैठी प्रीजे पे निगाह की और उसके चेहरे पे फैलता रंग उसकी नज़र को भटकाने लगा। लेकिन उसकी निगाह खुद पे महसूस करते ही उसने निगाह जल्दी से उसकी ज़ख्मी हुई कंधों से जो शायद ये नहीं यकीनन उसके बड़े हुए नाखूनों के खरोंचे से ज़ख्मी हुए थे, निगाह डाली। इन ज़ख्मों की वजह जानते ही उसके चेहरे की शर्म की सुर्खियों में तैश और गुस्से की सुर्खियों में उमड़ने लगी कि ये सब उसकी वहशीपन का नतीजा था जो उसके बदन में भी छलक रहा था, जिसे वो सुबह ही सबसे छुपाने की कोशिश में थी। लेकिन उसकी हज़ार कोशिशों के बावजूद वो ज़ाहिर हो चुका था। उसके जहन में कुछ देर पहले का मंजर लहराया तो आंखें और गुस्से से धकने लगी। प्रीजे, ये निशान कैसे हैं? एकदम उसके रुखसार और कान की लू के नीचे जाहिर होते सुर्ख निशानों को देखती उसकी भाभी अचानक बोली तो वो गड़बड़ाई। आज तकरीब के दौरान भी उसने बामुश्किल ऊंचे जूड़े के साथ एक मोटी सी लट को कर्ल करके रुखसार को ढांप रखा था, लेकिन अभी वो रिलैक्स होके बैठी थी तो एहतियात फरामोश हो गई। हाँ, वो ये चूड़ियाँ, मेरा मतलब शायद अंगूठियों के निशान हैं सोते वक़्त के। वो अंदर होती बिला खेज़ तैश बड़ी कैफियत पे काबू पाती बेरब्त सी बोली और दिल ही दिल में ढेरों सिलवातें अपने नामदार शोहर को सुनाई, जिसकी शिद्दत बड़े लम्स की गवाही उसने अरसे पहले खुद अपनी ज़बान से दी थी। कितना बदतमीज़ शख्स है ये इंसान! इतनी ज़ोर से कौन हाथ पकड़ता किसी लड़की का वहशी? वो अपने सुर्ख होते बाजू को मिसलती रूहान से अंदाज में कहती दोस्तों के पास आके बैठती बोली तो सारी सूरत हाल मिलाजा करती उसकी दोस्ती खिलखिला के हंस दी। ऐसे लग रहा था कि बाजू और हाथ एक दूजे से अलहदा होने वाले। रहम आता उसके घर वालों पे न जाने कैसे बर्दाश्त करते। वो तपी हुई बोलती जा रही थी कि गुस्सा कम होने में ही आ रहा था। बिलखसूस उसकी बीवी पे रहम करना चाहिए। उसकी दोस्त ने इतनी बर्जस्तगी से लुकमा दिया कि हज़ार गुस्से के बावजूद मुंह से हंसी का फवारा फूट निकला। हेलो, भाभी के हिलाने पे वो एकदम से उनकी तरफ मुतवज्जा हुई और फिर बहुत मुश्किलों से उनकी तवज्जो खुद पे से हटाई। लेकिन अभी उसके ज़ख्म देख के उसे अपने निशान याद आ गए तो वो गुस्सा पीती कंबल मुंह तक लपेटती अपने बेड पे लेट गई। उसे यूं मुंह सर लपेटते देख के उसने उसके देखने पे ठीक की हुई शर्ट के बटन बंद करते एक तायराना सी निगाह इस मुनासिब से कमरे पे डाली जो ना तो बहुत छोटा था ना बहुत बड़ा। एक बेड के साथ ड्रेसिंग और अलमारी के साथ इतनी जगह ही बचती थी कि इधर स्टडी टेबल और चेयर के साथ वो बेडरूम चेयर्स रखी जा सकती थी। वो ढीले कदमों से चलता बेड की तरफ बढ़ा और सिगरेट सुलगाते रिलैक्स होकर लेटने लगा कि आज उसे हज़ार तलब के बावजूद सिगरेट ना पिया जा सका था। सिगरेट की महक के साथ करीब ही किसी दूसरे वजूद के एहसास से उसकी आंखें भक से खुली और वो कंबल मुंह से हटाती उठी। आप यहाँ क्यों लेटे हैं? इस इंतहाई बेतुके सवाल पे उसने घूर के उसे देखा। क्योंकि मुझे यही कमरा अलर्ट किया गया सोने के लिए। आपको कहीं और सोना है तो जाके सो सकती हैं। आप अब मज़ीद फजूल सवाल मत कीजिएगा। इंतहाई दो टोक अल्फाज में कहते उसने तनबीह की कि इतना ज़ब्त उसमें था ही नहीं जितने ज़ब्त का मुजाहिरा वो उस लड़की के सामने करता था। उसकी बात पे उसने कर्ब से आंखें मीची और फिर फुर्ती से बेड से उठी और उसका दुपट्टा बेड पे पड़ा रह गया। हवसप्रद और गलीज लोगों की रसाई से दूर रखनी चाहिए अपनी चीज़ें पाकबाज लोगों को, गहरे तंजिया अंदाज में कहते उसने उसका दुपट्टा उसकी तरफ उछालते कंबल अपनी तरफ घसीटा और खुद पे तानते सीधा लेट गया। उसके तंज पे उसके बढ़ते कदम ठक के रुक गए और उसने मुड़ के ज़ख्मी निगाहों से उसके कंफर्ट में ढके वजूद को देखा और फिर थके थके कदमों से अलमारी से कंबल निकाला और बेड पे आ बैठी। हमारे पीर मीर ने कहा था, मियाँ ये आश की इज्जत बिगाड़ देती है।
وہ یوں ہی کچھ دیر بیٹھی رہی اور پھر ایک سائڈ پہ ہوتی لیٹ گئی کہ اس کے سوا چارہ نہ تھا، جبکہ وہ اس سے کچھ فاصلے میں اسی کا کمفرٹ اوڑھے اس کی خوشبو محسوس کرتے لیٹ گئی۔ ہاں مجھے تعجب ہے اس کے بدل جانے کا۔ ہائے میں کیا کروں کہ وہ ایسا تھا ہی نہیں۔ بھائی آپ کا کلر اتنا وائٹ کیسے ہے؟ ارحم کے بازو میں زبردستی بازو ڈالے وہ اس کے ٹی شرٹ سے جھلکتی سفید بازوؤں اور سلیپر سے نظر آتے پاؤں کو دیکھتی بولی تو وہ ہمیشہ کی طرح چڑ گیا۔ مٹی اور بوڑے کا استعمال کرتا ہوں بھائی، اس کا فیشل کیا کرو۔ اس کے سوال پہ سب کے ہنسنے پہ اس کا بازو زور سے دبوچتی بولی، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے فیشل کی، ویسے ہی آپ کی کلار تعریف کر دی۔ ناک بو چڑھاتے اس نے کہا، وہ سب ٹھیک ہے، بازو چھوڑنے کا کیا لوگی؟ وہ اس کے بے وقت کے ان چپیوں اور شکنجوں سے بہت تنگ تھا۔ کہنے کو وہ ان کے بڑا بھائی تھا، لیکن ابو کی لاڈلی ہونے کے بدولت وہ اپنی منمانی کر جاتی تھی۔ بحریہ ٹاؤن میں 10 مرلے کا پلاٹ۔ اس نے اتنی سادگی سے جواب دیا کہ وہ ایک پل چپ ہو گیا، پھر سب ہنسنے لگے۔ ہاں بھئی ارحم، دو پھر اب بازو چھڑوانے کا معاوضہ، ابو نے کہا تو وہ خجل ہوا۔ اس کی طبیعت بہت پرسکون اور انتہا کی کم گو تھی۔ وہ فضول میں باتیں بہت کم کرتا تھا، بلکہ اس گھر میں اسے بولنے پہ کوئی مجبور کرتا تھا تو وہ زری تھی، اور یہاں کبھی کبھی زری سے 1 سال چھوٹی زرشا کرتی تھی۔ باتیں کیا کریں میسنے تھوڑے بنا کریں۔ بھابھی بہت باتیں کرتی ہیں، اس نے اس کی منگیتر کا حوالہ دیتے کہا تو وہ مسکراتے سر ہلانے لگا۔ ہمارے گھر میں یہ کام بہت عجیب ہوا کہ زرگام بھائی میری طرح بہت بولتے اور ان کی بیگم اتنا کم بولتی، اور یہ صاحب ہیں منہ میں نہ جانے کیا دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی بیگم ماشاءاللہ میری طرح بہت خوش مزاج ہیں۔ اس نے اتنی سنجیدگی سے تجزیہ کیا کہ زرگام خوش ہوتا اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مارتا کھلکھلا اٹھا۔ ساری باتیں چھوڑو، ذری یہ بتاؤ باجی کی جوڑی کیسی ہے؟ ایک چور نظر ابو پہ ڈالتے زرشا نے اسے کہا۔ وہ سب اس وقت رات کے کھانے کے بعد معمول کی طرح ہال میں بیٹھے گپ شپ لگاتے ایک خوشحال فیملی کا منظر پیش کر رہے تھے۔ چھوڑو ان کی بات، میں تو سوچنا بھی نہیں چاہتی ایسا، اس نے جلدی سے منہ بناتے کہا کہ رابیل کا رشتہ ان کے تایا کے گھر صرف اور صرف امجد صاحب اور احمد صاحب کی مرضی سے ہوا، جس پہ ان کی گھر کا ایک بھی فرد راضی نہ تھا، جس کا وقتاً فوقتاً مظاہرہ وہ کرتی رہتی تھی۔ چلو تم اسے سوچو ہی نہ، اٹھو نا، مجھے مزیدار سی چائے بنا کے دو۔ اس موضوع کو ختم کرنے کے لیے احمد صاحب نے بہانے سے اسے اٹھانا چاہا تو ماحول بدل گیا اور وہ سب پھر سے اپنے معمول کے مطابق گپیں لگانے لگے۔ آپ کی پوسٹنگ کدھر ہے ان دنوں؟ وہ بھابھیوں کے ساتھ کچن میں کچھ دیر ان کے ساتھ دیتی، لنچ کی تیاری کروا کے جب اندر کمرے کی طرف ابو سے بات کرنے گئی تو ان کی آواز آئی، پوسٹنگ تو فی الحال لاہور میں ہے، نپے تلے انداز میں اس نے جواب دیا، جبکہ وہ وہیں ابو کے اشارے پہ ان کے پاس بیٹھ گئی۔ پریزے آپ کے ساتھ جائے گی؟ ان کے اگلے سوال پہ وہ جو ڈھیلی ہوتی صوفے کی پشت پہ سر رکھے ریلیکس ہونے لگی تھی، جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ نہیں انکل، وہ اسلام آباد ہی رہے گی، کیونکہ ان کا ایڈمیشن بھی ادھر ہی ہے اور پھر کچھ عرصے تک ادھر ہی جوائننگ ہوگی میری۔ اس نے اسے دیکھے بغیر ایسا جواب دیا کہ اس کی تشفی ہو سکے۔ اس کے جواب پہ اس کا اندر ایک پل کو خالی ہوا اور پھر وہ آنکھیں مونتی صوفے کی پشت سے سر ٹکا گئی، جبکہ اس کے جواب پہ وہ سر ہلاتے مزید باتیں کرنے لگے، جبکہ ان کی باتیں سنتی وہ نہ جانے کب غنودگی میں گئی۔ باتیں کرتے کرتے اس کی بھٹکتی نگاہ ڈارک بلو شارٹ شرٹ اور خشک مہندی نما رنگ کے کیپڑی میں ملبوس پریزے پہ گئی۔ بکھرتے سیاہ بالوں کو کیچر میں جکڑے، ہلکی پھلکی جیولری اور ہلکی سی پنک لپسٹک لگائے وہ اس کی نگاہ جکڑنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی تھی۔ السلام علیکم، نسوانی آواز پہ انہوں نے مڑ کے دیکھا تو سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کے وہ ایک پل کو ساخت ہو گیا کہ کچھ بھی ہو لیکن وہ یہاں ان کی موجودگی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا۔ وعلیکم السلام، انہوں نے زاویہ کے رد عمل کو نظر انداز کرتے انہیں جواب دیا اور ان کے سامنے سر جھکایا۔
کیسی ہیں آپ؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا تو وہ سر ہلاتی اس کی طرف متوجہ ہوئی تو اسے مجبوراً اٹھنا پڑا اور پھر ہولے سے سلام کرتے ان کے سامنے سر جھکایا تو انہوں نے آنکھوں میں امڑتی نمی کو پیتے ہوئے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے اس کے براؤن گھنے بالوں سے بھرے سر کا بوسہ لیا کہ اس کا حوالہ جان سے پیارا تھا۔ وہ وہیں پریزے کے پاس بیٹھ گئی اور اسے دیکھنے لگی جس کے چہرے کی معصومیت و ویرانیت سوتے میں بھی ظاہر ہو رہی تھی۔ ان کی نظروں سے زاویار کے اندر وحشت بڑھنے لگی کہ ان کی نگاہوں میں اس قدر تڑپ اور حسرت تھی کہ اس کا دل کیا کہ وہ اسے کہیں چھپا کے کہیں دور لے جائے کہ ان نظروں کے تاثرات سے اسے ڈر لگنے لگ گیا تھا۔ ہاں، وہ مضبوط سا مرد اس وقت ڈر گیا تھا ان نگاہوں کے احساسات سے جو اسے یہ ظاہر کر رہے تھے کہ وہ اسے اس سے چھین کے کہیں لے جائیں۔ تبھی پریزے کے ابو کے موبائل کی رنگ ٹیون سے جہاں زاویار اور وہ خاتون چونکی وہیں اس کی نیند بھی ٹوٹی۔ وہ ایکسکیوز کرتے اب موبائل لے کے باہر نکل گئے جبکہ وہ موندی نگاہوں سے کمرے میں نظر دوڑانے لگی اور پھر اس کی نگاہ ایک پل کو ٹھہر سی گئی اور پھر حقیقت کا ادراک ہوتی وہ ان سے لپٹی۔